أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. آج ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104, 105, 106 اور 7 کی تلاوت کی ہے. خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے: اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ اس کی جگہ انظرنا کہا کرو، اور رسول کی باتیں توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. اس آیت کا ایک شان نزول بیان کیا گیا ہے. اس کو جب ہم سمجھیں گے تو یقیناً اس بات کی سمجھ آ جائے گی. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسلامی احکام بیان کرتے تو اکثر ایسا ہوتا کہ بعض افراد سن یا سمجھ نہیں پاتے تھے. اس وقت وہ حضور کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کہتے ہیں رائنا، یعنی ہماری رعایت فرمائیں کہ ہم سمجھ نہیں سکے، ہمارا لحاظ فرمائیے اور دوبارہ ارشاد فرمائیے. ظاہر ہے ہم بھی جب بعض کا ایسا درس ہوتا ہے تو اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کو بات کی سمجھ نہیں آتی، اور یہ ایک اچھا عمل ہے، اگر سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا چاہیے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب بیان فرماتے تو بعض لوگوں کو جب سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے رائنا، یعنی ہماری رعایت فرمائیے، اور اپنے سوال جو ہے وہ بیان بھی کرتے، اپنے معروضات بھی پیش کرتے اگر کوئی اس کے اندر مشکل ہوتی انہیں. تو بعض یہودی بھی ان علمی مجالس میں شریک ہوتے تھے، وہ اس لفظ کو شرارتاً حضور کی شان میں توہین کے طور پر استعمال کرتے تھے. بعض مفسرین کے نزدیک وہ رائنا کو الرعونتوں کے حوالے سے احمق اور بے وقوف کے معنوں میں لیتے تھے، اور رائنا جو ہے بعض اوقات وہ بولتے ہیں، اور اس میں مفسرین نے لکھا کہ اس کا ایک معنی بنتا ہے ہمارا چرواہا. اور ایک اور بھی اس کے حوالے سے مفسرین نے بیان کیا کہ اس کو یہ جو رائنا ہے یہ یہودی عبرانی زبان میں ایک دشنام ہے، ایک گالی ہے. تو اس لفظ کی آڑ میں وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرتے تھے. تو خداوند متعال نے اس آیت میں فرمایا: اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، یعنی ہماری طرف نظر کرے، جی ہماری طرف دیکھیں، ہماری طرف دھیان کریں، یعنی لفظ بدل دیں تاکہ دشمن کو، مقصد اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے. جی دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے، یعنی آپ کا فعل ایسا ہونا چاہیے، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے، آپ کی بات ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن کو کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے. خداوند متعال نے اس میں واضح طور پر ایک تو مومنین کو یہ بتایا کہ اس لفظ کو بدل دیں، رائنا کی جگہ پہ انظرنا کہا کریں، اور دوسرا ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کافر ہیں، اور یہودی پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ یہ کافر ہیں،
اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ خداوند متعال کے لیے آیت میں فرما رہے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ خداوند کریم اس آیت میں فرما رہے ہیں کفر اختیار کرنے والے خواہ اہل کتاب ہو یا مشرکین اس بات کو پسند ہی نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں کفر اختیار کرنے والے اہل کتاب ہوں یا مشرکین ہوں دونوں کا ہمارے حوالے سے ایک مزاج بیان کیا گیا، یعنی ہمارے متعلق مشرک جو ہے ان کا بھی یہی مزاج ہے، اور جو اہل کتاب ہیں یعنی عیسائی ہوں یا یہودی ہوں ان کا بھی وہی مزاج ہے۔ وہ مزاج کیا ہے کہ وہ ہماری بھلائی میں خوش نہیں ہو سکتے۔ کیا نہیں کر سکتے جی؟ ہماری بھلائی میں خوش نہیں ہو سکتے۔ وہ نہیں چاہتے کہ خدا کی رحمت ان پر نازل ہو جائے، خدا کا فضل ان پر ہو، یہ بھلائی خدا کی طرف سے ہو یا کسی حوالے سے بھی ہو، وہ ہماری بھلائی میں خوش ہیں۔ ہمسایہ ملک ایران وہ خود کفیل ہو رہا ہے نا، اس نے کوشش کی ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی انہیں برداشت ہی نہیں ہے کہ مسلمان آگے بڑھے، مسلمان کو آگے بڑھنا وہ پسند ہی نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا محتاج رہے، اور ہم بھی انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ ہم میں سے کثرت جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ انہی کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ یہ آپ کی بھلائی میں کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ خداوند متعال نے اس کے اندر واضح طور پر بیان کر دیا، یعنی اس کے اندر عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرمایا مشرکین بھی ایسے ہی ہیں، مشرک بھی آپ کی بھلائی میں خوش نہیں ہوتے ہیں۔ خداوند متعال فرما رہے ہیں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آگے خداوند کریم فرما رہے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ خداوند کریم فرما رہے ہیں ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کراتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت نازل کرتے ہیں، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ خداوند کریم نے یہ جو آیات منسوخ کی جاتی ہیں اس کے حوالے سے بات کی، لیکن اس کے پیچھے مفسرین نے ایک بات بیان کی، اور اس کے اندر بھی یہودیوں کے یہ جو سازشیں ہیں، جو حرکتیں ہیں، ان کو بیان کیا گیا، ان کی سازشوں سے، ان کے وسوسوں سے پردہ چاک کیا گیا۔ یہودی کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے دین تو ہمارا ہی دین ہے، کہتے قبلہ تو ہمارا ہی قبلہ ہے، یعنی بیت المقدس جو تھا ان کا قبلہ ظاہر پہلے جب نماز پڑھتے تھے رسول اعظم تمام مسلمان کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف۔ اس وقت وہ کہتے تھے کہ آپ کے نبی جو ہے وہ ہمارے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، چلیے وہ ایک تانا دیتے تھے، لیکن جو ہی خداوند متعال نے اس حکم کو بدل کے قبلہ کو تبدیل کر دیا، یعنی بیت اللہ کی طرف حکم دے دیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اب وہ ان کا پہلے والی جو بات تھی وہ تو رہی نہیں، اب انہوں نے اس کو چینج کیا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں اگر پہلا قبلہ ٹھیک تھا تو یہ حکم غلط ہے، اگر یہ ایک حکم ٹھیک ہے تو آپ کے پہلے اعمال باطل ہیں۔ تو اس کے جواب میں خداوند متعال نے یہ فرمایا کہ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کراتے ہیں تو اس سے بہتر ویسی ہی اور آیت نازل کرتے ہیں، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی خداوند متعال نے واضح طور پر بیان کیا ہے یہ حکم پروردگار ہے اور اللہ کے اختیار میں ہے، یہ اللہ اپنا حکم بدلنا چاہے، اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو آیت منسوخ ہو جاتی ہے اس کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہوتا ہے، اس کی برکات اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک آیت منسوخ ہو گئی ہے تو آپ پڑھیں گے تو اس کا ثواب نہیں ہے، اس کی برکات نہ ایسا نہیں ہے، اس کا حکم ختم ہو گیا۔ کیا ہو گیا جی؟ حکم ختم ہو جاتا ہے، چونکہ وہ ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتا ہے۔ اور بعض علماء سمجھانے کے لیے ایک مثال بھی دیتے ہیں
اس کو آپ ایسے سمجھ لیں بھی یہ ایک ٹائم کے لیے تھا، اب اگلے ٹائم کے لیے ایک اور حکم آیا۔ وہ کہتے ہیں اس کی مثال بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے مثلا ایک بندہ مریض ہو جاتا ہے، وہ کسی ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اس کو دوائی لکھ کے دی کہ یہ 5 دن دوائی لینی ہے۔ 5 دن کے بعد جب وہ چیک اپ کروانے کے لیے گیا تو اب ڈاکٹر جو ہے اس کی حالت کو دیکھے گا، اگر تو اس کی حالت بہتر ہوئی ہے تو اس کی دوائی کو چینج کر دیتا ہے۔ اس کو کیا کر دیتا ہے؟ کبھی کسی نے کہا کہ یہ کیوں کیا؟ کیونکہ سارے سمجھتے ہیں کہ پہلی جو میڈیسن تھی وہ میری پہلی کیفیت کے مطابق تھی، میری پہلی حالت کے مطابق تھی، اب میری حالت بدل گئی ہے، اب میری حالت بدل گئی ہے۔ اب اس حالت کے بدلنے کی وجہ سے جو ڈاکٹر ہے اس نے میڈیسن بھی یہی چیز ہے کہ پہلا حکم جو تھا اس وقت جو حالت تھی اس کے مطابق حکم دیا، جب اس سے بہتری کی طرف آ گئے یا حالت بدل گئی تو اب ایک نیا حکم آ گیا۔ یعنی اگر انسان سمجھے تو اتنا مشکل کام یہ نہیں ہے۔ خدا متعال نے واضح طور پر فرمایا ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کراتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور آیت نازل کرتے ہیں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ خدا فرما رہا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے۔ خدا واضح طور پر فرما رہا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت صرف اللہ کے لیے۔ اب یہ ملکیت جو ہے نا زمین و آسمان کی، یہ جتنی سلطنت ہے اس کی ملکیت اللہ کی ہے۔ ہمارے یہ بھی ایک چیز بیان کی جاتی ہے کہ خدا متعال نے یہ سارا اختیار کسی اور کو دے دیا، نہ، اختیار قرآن کہہ رہے سارے کا سارا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے سب کی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے، ٹھیک ہے۔ ملکیت بھی اللہ کی ہے، حکم بھی اس کا چلتا ہے۔ وہ کہتا ہے مدبر الامور بھی میں ہوں، قرآن میں فرماتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ خدا کا واضح فرما رہا ہے کیا تو نہیں جانتا کہ آسمان اور زمین کی سلطنت صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہے۔ خدا متعال سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔